جی جناب، کس طرح سے توپوں کے آگے ان کو باندھ کر نشان عبرت بنایا گیا، اس حوالے سے ہم نے آپ کو رپورٹ تو دکھائی. اب ہم بات کریں گے، چونکہ اگست کا مہینہ، ہم اس کی امپورٹنس کے حوالے سے بار بار بات کر رہے ہیں. 75ویں یوم آزادی کے حوالے سے ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ ملکی مسائل کے حوالے سے ایک ڈاکیومنٹری کی صورت میں اس کا احاطہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کی وجہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے. اسی حوالے سے آج کی ڈاکیومنٹری کا موضوع ہے کہ کیا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. اسی پر آپ کو یہ خصوصی ڈاکیومنٹری دکھاتے ہیں. سیاست کیا ہے؟ ہم کسی مکار شخص کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں بہت سیاست کر رہا ہے؟ سیاست جیسا مقدس کام کیسے بدنامی کی بھینٹ چڑھ گیا؟ نوجوان نسل سیاست کی جانب آنے سے کیوں ہچکچاہٹ کا شکار ہو گئی؟ بحیثیت مجموعی سیاستدانوں پر سے اعتبار کیوں اٹھتا چلا گیا؟ ہمارے بچوں سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو کیوں کوئی بچہ یہ نہیں کہتا کہ وہ بڑے ہو کر سیاست دان بنے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری دنیا میں ایسی پرابلم ہے. ایک تو پالیٹکس کو سمجھا جاتا ہے غیر ذمہ دار اور ایک جس طرح سیاسی، جس طرح یہاں کہتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ سیاست نہ کرنا. کسی کاروبار میں اگر بات جس بزنس مین نے یا جس تاجر نے سب سے زیادہ گھناؤنا قسم کا کام کرنا ہوتا ہے، ملاوٹ کرنی ہوتی ہے، دھوکہ دینا ہوتا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھی دیکھو میرے سے سیاست نہ کرنا. کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے سیاستدان بننے کی، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو میں ایسا سیاستدان نہیں بنوں گا کہ جو قوم کو تقسیم کرے، بلکہ ایسا سیاستدان بنوں گا اور ایسا لیڈر بنوں گا جو کہ قوم کو جوڑے آپس میں. سیاستدان نے بہرحال وعدے کرنے ہوتے ہیں، اکثر اوقات پورے نہیں ہوتے. کسی سول سرونٹ نے، کسی جرنیل نے کوئی آ کے وعدہ وغیرہ نہیں کرنا ہوتا، حالانکہ وہ جو وعدہ کرتا بنیادی کہ میں جمہوریت بحال کروں گا، اس پہ وہ ہر مرتبہ غلط ثابت ہوتا ہے اور کبھی نہیں کرتا. اور چونکہ وسائل سارے کے سارے بیوروکریسی اور اس ریاستی مشینری کے پاس انگریز کے وقت سے تھے، کیونکہ انگریز کی تو یہاں بیوروکریسی تھی، انگریز کی تو یہاں عسکری ادارے تھے، انگریز نے تو کوئی یہاں ذمہ داری میں نہیں تھا، انگریز یہاں کوئی تجارت میں نہیں تھا، انگریز یہاں کوئی اس کا بڑا انٹرسٹ اس قسم کا نہیں تھا کہ وہ دکاندار ہو اور دکان چھوٹی سی چلاتا ہو. ہماری سیاست کی، پولیٹکس کی پاکستان میں ایک اچھی امیج نہیں ہے، اور اسی ایک اچھی امیج کے نہ ہونے کی وجہ سے والدین اکثر اپنے بچوں کو روکتے ہیں پولیٹیشین بننے سے، یا اس کے اوپر بات بھی نہیں کی جاتی فیملیز میں. ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں تو آپ کو ڈاکٹرشپ کی جو ہے آپ کو نرسریز ملیں گی، آپ کو ایک انجینئر بننے کی نرسری ملے گی، آپ کو جو ہے پائلٹ بننے کی نرسری ملے گی، آپ کو جتنی بھی مختلف شعبے جات ہیں یا جتنی بھی مختلف فیلڈز ہیں اس کی نرسریز ملیں گی آپ کو. لیکن لیڈرشپ کی یا پولیٹکس کی کوئی نرسری نہیں ہے، کوئی پراپر نرسری نہیں ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے نوجوانوں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی لیڈرشپ جو سکلز ہیں اس کو دکھائے لوگوں کو، اور یا اپنی لیڈرشپ کی جو سکلز ہیں اس کو انہینس کریں. اس کے اوپر کام نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پولیٹکس کی طرف. اس ملک کا جو نیریٹو ہے وہ ہمیشہ سے بنانے والے غیر سیاسی اور غیر جمہوری قوتیں رہی ہیں، اور وہ ایسا تاثر قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ سیاست یا سیاستدان شاید برے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں سیاست اور سیاستدان دونوں بہت بدنام ہیں اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے سیاستدان نہیں رہے جو ایماندار بھی تھے. 74 سالہ تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو جو آدھا دور ہے اس میں تو فوجی حکومتیں آپ کو نظر آئیں، اور فوجی حکومتوں کے بعد بھی جب سویلین حکومتیں آئیں تو اس میں ہمیشہ سے ایک ایسا طبقہ رہا سیاستدانوں کا جو شاید لوگوں کے حقیقی نمائندے نہیں تھے. ایک تاثر یہ ہے کہ سیاست کے اندر وہی شخص آ سکتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، جو سرمایہ دار ہو، جو جاگیردار ہو، جو مڈل کلاس ہے یا پڑھا لکھا ہے یا جس کے پاس وسائل نہیں ہیں،
وہ شاید سیاست میں نہیں آ سکتا، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے۔ حکومتیں جو ہیں ہماری جتنی بھی پاور میں ہیں، ہماری لیڈرز اگر یہ پاسٹ کے ساتھ اور اپوزیشنز کے ساتھ لڑنا بند کر دے تو ہماری قوم کے لوگوں کے لیے اچھی ایگزامپل بنیں گے۔ لیڈرز ہمارے قوم کے سامنے آئیں گے اور لوگ دھیرے دھیرے لوگوں کی امیج بہتر ہوتی جائے گی اور لوگ جوائن کرتے جائیں گے سیاست کو۔ سیاسیات معاشرتی سائنسی علم ہے۔ آثار قدیمہ سے علم نفسیات تک کی علوم کو جو اہمیت معاشرتی سائنسز میں حاصل ہے، اس کا اشتہار اشیر بھی ہمارے ہاں سیاسیات کو نہیں سمجھا جاتا۔ اگر سیاسیات کی ڈگری لے بھی لی جائے تو اس کا غالب مقصد نوکری حاصل کرنا ہوتا ہے۔ نوکری کے علاوہ اگر اس تعلیم کو عملی سیاست میں استعمال کرنا چاہیں تو کتاب اور زمینی حقائق کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نظر آتا ہے۔ سیاسیات ہمارے ہاں جو پڑھائی جاتی ہے وہ کوئی ایسی پڑھائی نہیں جاتی جس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق ہو۔ یہاں کے ہمارے جو ہیروز ہیں ان کا کوئی نام نہیں لیتا، اور یہاں اگر ہماری تاریخ دیکھی جائے، ہماری تاریخ بھی نہیں پڑھائی جاتی جو بڑی پرانی تاریخ ہے۔ تو یہ کوئی بتاتے نہیں، ہماری تاریخ اس طرح کی بتائی نہیں جاتی، اور اس لیے ہمیں زیادہ ایک مسخ شدہ تاریخ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو مسخ شدہ تاریخ ہم نے اپنے بڑوں سے پڑھی تھی۔ ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر یہ ڈیموکریسی کا سسٹم، یہ سیاست کا سسٹم وہاں پہ ویل نرشڈ ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ وہاں کے لوگ اتنے صاحب حیثیت ہیں، وہاں کے لوگ اتنے صاحب علم ہیں، وہاں کے لوگ کو وہ اپنے حقوق جانتے ہیں، وہ اپنے رائٹس جانتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس لیڈر کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس لیڈر کو کس بیسس پہ سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ کیا حالات ہیں؟ یہاں پہ ایک بریانی کی پلیٹ پہ آپ کو ووٹ مل جاتا ہے، 2000 روپے پہ آپ کو ووٹ مل جاتا ہے، ایک جلسے سے آپ کو ووٹ مل جاتا ہے، 2-3 کشمیر یا باقی کے مسائل پر بات کرنے سے آپ کو ووٹ مل جاتا ہے۔ یہاں پاکستان میں ہماری ایسی حالت ہے۔ علم سیاسیات کا زمینی حقائق سے فرق اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ ہم زمینی حقائق میں سیاست کو آنے ہی نہیں دیتے۔ پوزیشن میں اب آپ ہوں تو اس وقت یقیناً آپ عوام کے دکھ درد کی بات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اقتدار میں آتے ہیں تو شاید وہ جو عوام کا دکھ درد ہے، جو عوام کے مسائل ہیں، وہ آپ بھول جاتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ شاید بہت سے جو سیاستدان ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ جس سیاست کے سینے میں دل نہ ہو وہ سیاست کیسے کہلائی جا سکتی ہے؟ سیاست کا شعبہ براہ راست انسانوں کی خدمت سے متعلق ہے، اور یہ کیسی خدمت ہے کہ کہا جائے کہ سیاست میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو یہ سنہری کلیہ پلے سے باندھ لیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور اس جیسے بہت سے مفروضات کا استعمال کیا گیا ہے جان بوجھ کر سیاست اور سیاست کرنے والوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ ہر جگہ آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ یہ جو لا ہے، یہ جو قانون ہے، یہ صرف غریب عوام کے لیے ہے۔ جو ایلیٹ کلاس ہے یا جو امیر ہیں یا سیاستدان ہیں، ان کے لیے آپ کو کوئی لا انفورسمنٹ نہیں نظر آئے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے ہماری، اور اسی غلطی کی وجہ سے آپ کو یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ سیاست کا دل نہیں۔ میرے خیال میں تو اگر کوئی دل کسی جگہ بچ گیا ہے پاکستان میں آج بھی، تو وہ سیاست کے میں ہی دل ہے۔ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جو اسمبلیوں میں اٹھائے جاتے ہیں، بڑا شور شرابہ ہوتا ہے، کمیٹیوں میں طلب کیے جاتے ہیں افسر، پر یہ افسر شاہی جو ہے یہ بالآخر اپنوں کو بچا ہی لیتی ہے، اور زیادہ طاقتور تو یہ ہوتی ہے، اور اگر دل نہیں ہے کسی میں تو افسر شاہی میں نہیں ہے۔ لیجسلیشن سے بڑا کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، یعنی کہ یہ وہ کام ہے، ڈاکٹر بھی ایک وقت میں 1 یا شاید 10 یا 100 لوگوں کی جان بچاتا ہوگا۔ جب آپ لیجسلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی میں آپ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ درد دل رکھنے والوں کو ہی کرنا چاہیے ہے، اور اگر ڈیو پروسیس چلے گا تو درد دل رکھنے والے ہی یہ کام کیا کریں گے۔ سوچنے کی بات ہے
کہ ایک وہ شخص جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, بڑے بڑے پروٹوکول میں گھوم رہا ہے, کبھی ایک جگہ پر, کبھی دوسری جگہ پر, کبھی ایک ملک میں, کبھی دوسرے ملک میں اپنی فیملی کے ساتھ, اس شخص کو کیا پتا ہوگا کہ ایک غریب گھر کے اندر 5 دنوں سے لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, اس کی فیلنگ کا اس کو کیا پتا ہوگا. تو یہ جو گیپ ہے ہمارے بیچ میں, اسی وجہ سے لوگ سیاست کو ظلم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لوگ سیاست کو برا سمجھتے ہیں. توقع رکھنی چاہیے کہ اس ملک میں جیسی بھی جمہوریت ہے اس کا تسلسل رہے. جب تسلسل رہے گا تو یقیناً ایک دن وہ ضرور آئے گا جب ہمارے سیاستدان اور ہماری سیاست ایسی ہوگی جو عوام کی فلاح کے لیے کام کرے گی, اور ان کے سینے میں جو عوام کا درد ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا. سیاست کے سینے میں دل ہوتا ہے, سیاست کے سینے میں ہی تو دل ہوتا ہے. ایسی سمت کی تعریف کے مطابق علم سیاسیات معاشرتی علوم کی ایک شاخ ہے جو ریاست کے نظریے اور تنظیم اور حکومت اور اس کی کارکردگی سے متعلق ہے. سیاسیات ایک منفرد اور اہم ترین شعبہ ہے جس کا براہ راست تعلق عوام کی فلاح و بہبود سے ہے. پاکستان کی تاریخ ایسے عظیم سیاستدانوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے جمہوریت اور عوام کے حق کے حکمرانی کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں. جہاں یہ شعبہ عظیم انسانوں کا احسان مند ہے, وہی اس شعبہ کو بدنام کرنے والوں کی بھی کمی نہیں. ایسے بہت سارے سیاستدان بھی اس شعبہ سے وابستہ رہے جن کی حرکتوں کی وجہ سے یہ مقدس شعبہ بدنام ہوا. آج اس شعبہ میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کی کمی ہے. ہمیں چاہیے کہ بحیثیت ووٹر ہم تعلیم یافتہ اور دیانتدار امیدواروں کو ووٹ دیں تاکہ اس شعبہ پر عوام کا اعتماد بھی بحال ہو اور اس کو نیا تعلیم یافتہ خون بھی میسر آئے.